موقع پر مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ آپ نشہ عشق محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے سرشار ہو کر قانون تحفظ ناموس رسالت کی اس جد و جہد میں عملاً شریک ہو رہے ہیں۔ عزیزو، بات یہ ہے کہ چابیاں تمہارے پاس ہیں، نوجوانوں کے پاس ہیں۔ ہم کہتے ہیں کہ ان تالوں کو کھول دو اور نہیں کھلتے تو توڑ دو۔ یہ ملک اسلام اور محمد عربی کی شریعت کے نفاذ کے نعرے کے نام پر بنا تھا۔ قائد اعظم محمد علی جناح نے اس ملک کے قانون کو اسلامی قانون قرار دیا تھا۔ اس ملک کے آئین کی بنیاد قرآن کریم اور شریعت محمدیہ کو قرار دیا تھا۔ جو لوگ شراب کے نشے میں بدمست ہو کر، جو حکمران اقتدار کے نشے میں بدمست ہو کر 295 کے خلاف حضرت سرائی کر رہے ہیں، وہ شریعت محمدیہ کے بھی غدار ہیں، وہ اس ملک کے بھی غدار ہیں، وہ آئین پاکستان اور قرارداد مقاصد کے بھی غدار ہیں۔ نوجوانوں، یہ وقت ہے اپنی نظریاتی اور فکری راہ کو صحیح بنیادوں پر استوار کرنے کا، اور اس کا صرف ایک ہی راستہ ہے کہ نشہ عشق محمد میں خدا ملتا ہے، اور یہ وہ نشے نہیں جو تم کو شرابوں میں ملے۔ ہم اس موقع پر ان نوجوانوں کی سرپرستی کرتے ہوئے اور اپنے صحافی دوستوں کا شکریہ ادا کرتے ہوئے میں یہ کہنا چاہوں گا کہ حکمرانوں کو چاہیے کہ وہ اپنے اس موقف اور اسٹینڈ سے پیچھے ہٹ جائیں۔ اور آج کے اخبارات میں آپ نے پڑھ لیا ہوگا کہ اب کئی وزراء اپنے موقف سے آہستہ آہستہ دستبردار ہو رہے ہیں۔ نوجوانوں، کفر اور اس کے حاشیہ بردار، ان کا ایجنڈا یہی ہے کہ اس ملک سے توہین رسالت کا قانون ختم ہو۔ کیوں؟ اس لیے کہ پوری امت اس نقطے پر ایک ہے۔ اسلامیان پاکستان اور مشرق سے مغرب تک تمام مسلمان جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حرمت کے مسئلے پر ایک رائے رکھتے ہیں۔ اسی لیے کفر، امریکہ اور یورپ اسی لیے اس مسئلے پر حملہ آور ہو رہا ہے۔ آپ کو اور ہم سب کو عہد کرنا چاہیے کہ جو حکمران، جو ہمارے سیاستدان بلا استثناء مسلم لیگ نون ہو یا پیپلز پارٹی ہو، جو جماعت بھی اس مسئلے پر اسلامیان پاکستان کے جذبات سے انحراف کرے گی، اسلامی قوانین سے انحراف کرے گی اور آئین پاکستان سے غداری کی مرتکب ہوگی، ہمارا ہاتھ اور ان کا گریبان ہوگا۔ میں سمجھتا ہوں کہ گورنر پنجاب اپنے اس منصب کے اہل نہیں رہے جس منصب کے اہلیت کے لیے انہوں نے جو یہ منصب گورنر پنجاب کا منصب سنبھالتے ہوئے جس آئین کی وفاداری کا حلف اٹھایا تھا، وہ اپنی آئینی حیثیت کھو چکے ہیں۔ حضرات گرامی، گورنر پنجاب کے لیے ضروری ہے کہ وہ اپنے عہدے سے خود دستبردار ہو جائیں، اور حکومت اور سیاستدانوں کے لیے ضروری ہے کہ وہ یہ مطالبہ کریں کہ گورنر پنجاب کو اس کے منصب سے ہٹا دیا جائے۔ وزیر اقلیتی امور شہباز بھٹی کون ہوتا ہے جو اسلامی دفعات کے بارے میں فرضہ سرائی کرے؟ لیکن یہ سب کچھ ایوان صدر اور وزارت عظمیٰ کے سائے میں ہو رہا ہے۔ آج ہمیں عہد کرنا ہے کہ ہماری کوئی سیاسی مجبوری نہیں۔ کیوں بھائی، ہماری کوئی سیاسی مجبوری ہے؟ نہیں ہے۔ اس لیے
ہم اپنے موقف سے دستبردار ہو جائیں؟ یہ ہو سکتا ہے؟ نہیں۔ اس دھرتی پر غازی علم الدین شہید کا خون موجود ہے، شہداء 53 کے ہزاروں شہداء ختم نبوت کا خون موجود ہے، اور عامر عبد الرحمان چیمہ کی قربانی موجود ہے۔ میں انہی الفاظ کے ساتھ آپ کی سرپرستی کرتے ہوئے، آپ کی حوصلہ افزائی کرتے ہوئے، آپ بچوں کو، آپ اقبال کے تصور شاہینی کو ایک ہی پیغام دیتا ہوں کہ نماز اچھی، حج اچھا، روزہ اچھا، نماز اچھی، حج اچھا، روزہ اچھا، زکات اچھی، مگر میں باوجود اس کے مسلمان ہو نہیں سکتا۔ نماز اچھی، روزہ اچھا، حج اچھا، زکات اچھی، مگر میں باوجود اس کے مسلمان ہو نہیں سکتا، نہ جب تک کٹ مروں میں خواجہ بطحا کی حرمت پر۔ امیر ہو، غریب ہو، مشرق کا ہو، مغرب کا ہو، کمزور ترین مسلمان ہو، گناہ گار مسلمان ہو، نہ جب تک کٹ مروں میں خواجہ بطحا کی حرمت پر، خدا شاہد ہے کامل میرا ایمان ہو نہیں سکتا۔ قاری محمد قاسم صاحب دعا کرا دیں۔